جس دن اینا نے خان کارپوریشن کے شاندار دفتر میں قدم رکھا، وہاں کی اونچی چھتیں اور شیشے کی بلند دیواریں اس کا دم گھونٹنے لگی تھیں۔ وہ اس کارپوریٹ دنیا کے لیے نئی نہیں تھی، لیکن یہ اس کی زندگی کی سب سے معتبر اور بااثر کمپنی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کر رکھا تھا، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے، مکمل طور پر پیشہ ور اور ناقابل تسخیر رہنا ہے۔ HR مینیجر نے راہداری سے گزرتے ہوئے اینا کا مختصر تعارف کروایا اور اس کے پیچھے ساتھیوں کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ وہ اپنے گرد ساتھیوں کی جانچتی ہوئی نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ ایک نئی، باصلاحیت اور تنہا لڑکی، ایک ایسی کمپنی میں جہاں 3 پیس سوٹ پہنے مرد نئے آنے والوں پر اپنی حاکمیت جماتے تھے۔ چنانچہ جب ادارے کے CEO دانیال خان کے ساتھ ایک سرسری تعارف کے دوران اینا کی ذاتی زندگی کا موضوع چھڑا تو حالات بدل گئے۔ دانیال کا بیج ڈارک اور باوقار دفتر انتہائی خاموش اور مرعوب کن تھا۔ اینا ڈیسک کے سامنے بالکل سیدھی بیٹھی تھی اور اپنے رزومے کے فولڈر کو لائف لائن کی طرح مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ دوسری طرف دانیال اپنی گھومنے والی کرسی سے ٹیک لگائے اپنی پراسرار نگاہوں سے اس کی پروفائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو تم میرے سیکرٹری کے عہدے کے لیے اپلائی کر رہی ہو۔ اس سے پہلے تم 2 کمپنیوں میں کام کر چکی ہو۔ دانیال کی رعب دار آواز گونجی۔ اینا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، میں کام کے معاملے میں بہت منظم اور پابند ہوں، دیر تک کام کرنے سے کبھی نہیں کتراتی۔ دانیال کی تیز اور پرکھتی ہوئی نگاہیں اینا کے چہرے پر ٹک گئیں۔ دیر تک کام کرنا انسان کے توازن کو آزما سکتا ہے۔ ورک لائف بیلنس، کیا گھر پر کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ یہ سوال فضا میں وزنی بن کر معلق ہو گیا۔ اینا کا دل دک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، ایک جھوٹ اس کی زبان سے بڑی روانی سے نکل گیا۔ ہاتھ میں تھامے فولڈر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے پرسکون آواز میں جواب دیا، میں شادی شدہ ہوں۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے دانیال کی آنکھوں میں کچھ چمکا، حیرت، مایوسی، لیکن اس سے پہلے کہ اینا اسے پڑھ پاتی، اس کے چہرے کے تاثرات دوبارہ سخت ہو گئے۔ ترقی کے لیے اچھا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں تمہارا دھیان نہیں بھٹکے گا۔ جی بالکل، میری تمام تر توجہ صرف اور صرف کام پر ہوگی، اینا نے فوراً کہا۔ دانیال تھوڑا آگے کو جھکا اور اپنی کہنیاں ڈیسک پر ٹیک دیں۔ اور تمہارے شوہر کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ تم دیر رات تک کام کرو یا ضرورت پڑنے پر سفر کرنا پڑے۔ وہ مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اینا نے بنا پلک جھپکے جھوٹ کو مضبوط کیا۔ دانیال کے جبڑے سخت ہوئے، لیکن اس نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ بہترین، مجھے یہی چاہیے، لگن اور وفاداری، کوئی ایسا شخص جو کام کو کسی اور چیز کے ساتھ غلط ملت نہ کرے۔ آخری لفظ فضا میں کچھ زیادہ ہی وزنی ہو کر گونجا۔ آپ کو مجھ سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، اینا نے اعتماد سے کہا۔ دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ تو نہ آئی، لیکن ایک تیز سا تاثر ضرور ابھرا۔ دیکھتے ہیں۔ ہفتے گزرتے گئے۔ دانیال بالکل ویسا ہی تھا جیسا لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے، سرد، فاصلہ رکھنے والا اور بے حد ذہین۔ وہ مشکل مسکراتا، کبھی مذاق نہ کرتا اور اس کے الفاظ کسی تیز دھار تلوار کی طرح کاٹتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ اینا نے کچھ اور بھی محسوس کیا۔ وہ ہمیشہ میٹنگز میں اینا کی موجودگی سے آگاہ رہتا، اس کی رپورٹس خود چیک کرتا اور جب وہ دیر رات تک رکتی تو وہ بھی راہداریوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا۔ وہ اینا پر اپنا دل ہار چکا تھا، لیکن اس ایک لاپرواہ جھوٹ کی وجہ سے اس نے اپنے جذبات کو فولادی دیواروں کے پیچھے دفن کر دیا تھا۔ اور اینا، وہ یہ سب نظر انداز کرنے کا ڈرامہ کرتی رہی۔ دیر رات تک کام کرنا اب دفتر کا معمول بن چکا تھا۔ ڈیڈ لائنز، پریزنٹیشنز اور 2 ایسے لوگوں کی خاموشی جو ایک دوسرے کی کشش کے خطرناک مدار میں قید ہو چکے تھے۔ اکثر اینا ہی فلور پر اکیلی رہ جاتی۔ باہر شہر کی مدھم سی چہل پہل کے علاوہ پورا فلور بالکل خاموش ہوتا۔ ایک شام 12 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد اینا نے کرسی پر ٹیک لگا کر اپنے تھکے ہوئے کندھوں کو سستایا کہ اچانک ایک بھاری اور گہری آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابھی تک کام کر رہی ہو؟ اینا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دانیال اس کے دفتر کے دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ایک ہاتھ جیب میں تھا اور دوسرے میں کافی کا کپ۔ اس وقت وہ ایک رعب دار CEO سے زیادہ ایک ایسا مرد لگ رہا تھا
جو اینا کی طرح بے انتہا گھنٹوں کی تھکن سے نڈال تھا۔ جی سر، اینا نے گھبرا کر جواب دیا۔ اس تجویز میں کچھ ترمیم کی ضرورت تھی۔ دانیال کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ وہ اندر آیا اور کافی کا کپ اینا کے ڈیسک پر رکھ دیا۔ جب صرف ہم دونوں ہوں تو مجھے سر مت کہا کرو۔ جس انداز میں اس نے یہ کہا، اینا کا سینہ کڑ گیا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے، دانیال کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ اس کی ڈیسک کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا قریب، اس کا پورا وجود اینا کے لیے ایک سحر بن گیا۔ تمہارے شوہر کو تمہارا یوں ہر رات اتنی دیر تک کام کرنا برا نہیں لگتا؟ اینا کا گلا خشک ہو گیا۔ وجود جو کبھی بے ضرر لگتا تھا، اب تیزاب کی طرح روح کو جلا رہا تھا۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ وہ سمجھتے ہیں۔ دانیال کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اس کی نگاہوں نے اینا کے چہرے کو اس طرح پڑھا جیسے وہ ان تمام تہوں کو ہٹانا چاہتا ہو جو اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھیں۔ بہت صبر والا انسان ہوگا وہ، اس نے دھیمے سے کہا، اگرچہ اس کے لہجے کی تلخی چھپ نہ سکی۔ اینا نے دانیال کی نظروں سے بچنے کے لیے کی بورڈ پر بلا وجہ کیز دبانا شروع کر دیں تاکہ خود کو مصروف دکھا سکے۔ جی، وہ ایسے ہی ہیں۔ ان کے درمیان خاموشی طویل ہو گئی، وزنی اور دم گھٹنے والی۔ دانیال نے کچھ دیر بعد خود کو سیدھا کیا اور اپنی آستین کے کفلنگز کو درست کیا۔ تھوڑا آرام کر لو، اس نے بالآخر کہا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی سرد مہری واپس آ چکی تھی۔ شب بخیر۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑا، اینا کو اس کی نگاہوں کا بوجھ اس کے جانے کے بعد بھی اپنے وجود پر محسوس ہوتا رہا۔ اس رات اینا سو نہ سکی، اور نہ ہی دانیال۔ دو راتوں بعد وہی منظر دوبارہ دہرایا گیا۔ دیر کے کا وقت، فائلوں کے ڈھیر اور خالی راہداریاں۔ کاپی مشین ہلکی سی آواز کے ساتھ مدھم روشنی میں کاغذات باہر نکال رہی تھی۔ اینا نے اپنی کنپٹیوں کو مسلا، تھکن اس کی ہڈیوں تک میں اتر چکی تھی کہ اچانک خاموشی میں ایک آواز گونجی، کیا تم نے اس جگہ کو اپنا گھر بنانے کی عادت ڈال لی ہے؟ اینا ہلکی سی ہڑبڑا کر مڑی۔ دانیال دروازے کے فریم پر کھڑا تھا، ٹائی ڈھیلی، آستینیں اوپر چڑھی ہوئیں۔ اس کی روایتی سرد کاملیت تھکن کی وجہ سے نرم پڑ چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ تھکا ہوا بالکل نہیں تھا۔ میں بھی آپ سے یہی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اینا نے کاپیئر کی طرف واپس مڑتے ہوئے بڑبڑائی۔ دانیال ایک قدم اور قریب آیا اور مسکرایا۔ فرق یہ ہے کہ یہ کمپنی میری ہے، مجھے یہاں بھٹکنے کی اجازت ہے۔ تو پھر یہاں میرا پیچھا کرنے کا کیا بہانہ ہے؟ اینا نے مشین سے کاغذ نکالتے ہوئے پوچھا۔ دانیال نے اپنے ایک ہاتھ کو مشین پر ٹیک کر اینا کا راستہ تقریباً بند کر دیا۔ بہانہ؟ میں بس اپنی سیکرٹری کو چیک کر رہا تھا کہ کہیں وہ خود پر ضرورت سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈال رہی۔ اس کی نگاہیں اینا کے چہرے پر جم گئیں۔ یا شاید یہ دیکھنے آیا تھا کہ اس کا شوہر پریشان تو نہیں ہو رہا۔ اینا کی انگلیاں کاغذوں کے ڈھیر پر جم گئیں۔ وہ نہیں ہوتے۔ دانیال نے اپنا سر تھوڑا سا ترچھا کیا۔ اس کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ سچ میں؟ ایک بیوی جو اتنی دیر تک اپنے باس کے ساتھ اکیلی کام کرے، یہ تو کئی سوالات کھڑے کر سکتا ہے۔ ہر کوئی آپ کی طرف شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، مسٹر دانیال۔ دانیال ہلکا سا ہنسا۔ شک؟ نہیں، صرف مشاہدہ۔ مثال کے طور پر، اس کی نگاہ اینا کے ہاتھ پر جا ٹکی، جہاں انگلی پر منگنی یا شادی کی انگوٹھی کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ تمہارا شوہر تمہیں بغیر انگوٹھی کے کام پر آنے دیتا ہے؟ دلچسپ ہے۔ اینا کی رنگت سرخ ہو گئی۔ اس نے کاغذوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے ڈال بنا رہی ہو۔ میری ذاتی زندگی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے۔ دانیال مزید قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسیں اینا کے کان کو چھو رہی تھیں۔ تم میری سیکرٹری ہو۔ اگر تمہارا ذاتی زندگی میرے دفتر پر اثر انداز ہوگی تو یہ میرا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ اثر انداز نہیں ہو رہی، اینا نے ذرا جھنجھلا کر کہا۔ دانیال نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کا عکس ابھرا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس وقت تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اسی وقت کاپیئر نے بیپ کی آواز نکالی، جس سے دونوں چونک گئے۔
کاغذات کا نیا سیٹ باہر نکل آیا تھا۔ اینا نے جلدی سے انہیں اٹھایا اور شب بخیر مسٹر دانیال۔ اینا نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دانیال کی آواز نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ شب بخیر مسز۔ اینا کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ مڑی نہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ دانیال اندھیرے میں مسکرا رہا تھا، اس بات کا لطف لیتے ہوئے کہ کس طرح اس کا ایک لفظ اینا کے تمام دفاع کو توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ شاہانہ بال روم فانوسوں کی روشنی قہقہوں اور شیشے کے جام ٹکرانے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ زرق برق لباس اور 3 پیس سوٹس میں ملبوس ارب پتیوں سے پورا حال بھرا ہوا تھا۔ اینا اس سے پہلے بھی اپنے خاندان کے ساتھ بے شمار تقریبات میں جا چکی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے دل کو اس طرح دھڑکتے ہوئے محسوس نہیں کیا تھا۔ میری بچی، اینا کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ان کے ساتھ ایک طویل قامت سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ جب اینا اس کی طرف مڑی تو اس کی پوری دنیا جیسے تھم گئی۔ اس کا سرد CEO باس، وہ شخص جس سے اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ مرد جس کی آنکھیں ہمیشہ اس کی روح تک کو چھو لیتی تھیں، وہ وہاں کھڑا تھا۔ دانیال خان انتہائی دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے بال نفیس انداز میں بنے ہوئے تھے اور اس کی تیز نگاہیں اینا کو یوں دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی طوفان قریب آ رہا ہو۔ اینا کے والد کی آواز فضا میں گونجی، جو ان کے درمیان موجود تبادلے سے بالکل بے خبر تھے۔ بالآخر اینا، تم دانیال کو تو پہلے سے ہی جانتی ہوگی، آخر تم اس کی سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی ہو، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں باقاعدہ ملیں۔ خان فیملی ہمارے پرانے خاندانی دوست ہیں اور یہ بالکل صحیح وقت ہے۔ اینا کی والدہ نے خوشی سے ہاتھ جوڑے۔ جی ہاں، کتنی اچھی بات ہے نا، تم دونوں روز دفتر میں ملتے ہو، لیکن خاندانی تعلقات مختلف ہوتے ہیں، تم دونوں کو کچھ وقت ایک ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور یوں ہی وہ دونوں اینا اور دانیال کو اکیلا چھوڑ کر ہجوم میں غائب ہو گئے۔ خاموشی گہری اور زہریلی ہو گئی۔ دانیال نے ایک آہستہ قدم اینا کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، سوال اور ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی لبوں پر ایک باریک تیز مسکراہٹ ابھری۔ دن کو سیکرٹری اور رات کو ایک نوابی خاندان کی بیٹی، کافی دوہری زندگی جی رہی ہو تم، اینا۔ ویسے تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اینا کا وجود سکتے میں آ گیا۔ دانیال تھوڑا سا نیچے جھکا، اپنی آواز کو اتنا دھیما رکھتے ہوئے کہ صرف اینا سن سکے۔ کیا مجھے تمہیں اب بھی مسز کہنا چاہیے، یا وہ عہدہ صرف دفتر میں جھوٹ بولنے کے لیے تھا؟ اینا کے گال شرمندگی سے دہکنے لگے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ دانیال کی ہلکی سی ہنسی میں کوئی مزاح نہیں تھا۔ آگے؟ تم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تم شادی شدہ ہو۔ تم جانتی ہو میں نے کتنی بار خود کو روکا۔ اس کے جبڑے سخت ہوئے۔ اور اب مجھے یہاں آ کر یہ پتہ چل رہا ہے۔ اینا نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس کے سینے میں گلٹ کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ میں نے صرف اس لیے کہا تھا تاکہ دفتر میں بیجا توجہ سے بچ سکوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی افواہیں پھیلیں۔ کون سی افواہیں؟ دانیال نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں مزید گہری ہو گئیں۔ کہ تمہارا بوس تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اینا کی سانسیں اٹک گئیں۔ دانیال نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہماری فیملیز ہمیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن کیا انہیں معلوم ہے کہ تم پہلے سے ہی ایک ایسے خیالی شوہر کی بیوی ہو جو تمہیں ایک انگوٹھی تک نہیں دے سکا؟ اینا نے غصے اور شرمندگی سے آنکھیں گھمائیں۔ ٹھیک ہے، میرا مذاق اڑا لو، میں اسی کی مستحق ہوں۔ والدین سوچ رہے ہیں کہ میں صرف تمہارا بوس ہوں۔ دانیال نے بالکل قریب ہو کر بڑبڑایا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں انہیں دکھاؤں کہ جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تو تمہارے گال کتنے سرخ ہو جاتے ہیں؟ اینا نے شرما کر نگاہیں پھیر لیں۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ دانیال مدھم آواز میں ہنسا۔ نہیں اینا، میں اب بس ڈرامہ کرنے سے تھک چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اینا کوئی جواب دیتی، اس کے ایک رشتہ دار نے اسے آواز دی۔ دانیال نے خود کو فوراً پرسکون کیا۔ مسکراؤ۔ اس نے اینا کے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ان کے کندھے آپس میں مس ہوئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ خاندان کو پتہ چلے
کہ تم میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ اینا کو وہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ اینا کا دل خوف، شرمندگی اور ایک عجیب سے نامعلوم احساس سے دھڑک رہا تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد اینا پوری رات سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں بار بار دانیال کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی وہ سرد نگاہیں، وہ تلخ مسکراہٹ، اور سب سے بڑھ کر وہ سوال جو اس نے سب کے سامنے نہیں بلکہ صرف اس کے کان کے قریب جھک کر پوچھا تھا، کیا مجھے تمہیں اب بھی مسز کہنا چاہیے؟ اینا نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے غلطی کی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک معمولی سا جھوٹ اس کی زندگی کو اس مقام تک لے آئے گا۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے والد معمول کے مطابق اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ والدہ کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ وہ بار بار اینا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آخرکار اینا نے بے چینی سے پوچھ ہی لیا، امی، کل آپ اتنی خوش کیوں تھیں؟ اس کی والدہ نے فوراً اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جیسے کسی خاص بات کا انتظار کر رہی ہو۔ ہم تمہیں ایک اچھی خبر دینے والے تھے۔ اینا کا دل بے وجہ دھڑکنے لگا۔ کیسی خبر؟ والد نے اخبار تہہ کیا اور اینا کی طرف دیکھا۔ تمہیں دانیال کیسا لگا؟ اینا کے ہاتھ میں پکڑا کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ دانیال؟ ہاں، دانیال خان۔ اینا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ ٹھیک ہے؟ اس کی والدہ ہنس پڑیں۔ صرف ٹھیک؟ امی، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ اس بار اس کے والد نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا، خاندان سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ کل رات ہم نے دانیال کے والدین سے بھی بات کی ہے۔ اینا کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ کس بارے میں؟ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری اور دانیال کی منگنی کے بارے میں۔ اینا کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ کیا؟ اس کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں جا گرا۔ میری دانیال کے ساتھ؟ ہاں، والد نے اطمینان سے کہا۔ ہمیں دانیال بہت پسند ہے، سمجھدار ہے، ذمہ دار ہے، کامیاب ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری خاندان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ خاندان بھی اس رشتے پر راضی ہے۔ اینا چند لمحے بالکل خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، دانیال؟ وہی دانیال جس کے سامنے وہ روز دفتر میں کام کرتی تھی، وہی دانیال جسے وہ یہ کہہ چکی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اب اس کے والدین کہہ رہے تھے کہ اس کی اسی شخص کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ والدہ نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، ہمیں لگا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کل رات تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے بھی تھے۔ اینا نے بے اختیار تلخ مسکراہٹ دی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو کس طرح جانتے ہیں تو شاید وہ یہ بات کبھی نہ کہتے۔ لیکن امی، وہ رک گئی۔ وہ کیا کہتی؟ کہ وہ دانیال سے جھوٹ بول چکی ہے، کہ اس کا کوئی شوہر نہیں۔ کہ دانیال پہلے ہی اس کے جھوٹ سے ناراض ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں دانیال کے لیے وہ جذبات پیدا ہونے لگے تھے جنہیں وہ خود تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی۔ اس کے والد نے نرمی سے کہا، ہم تم پر کوئی زبردستی نہیں کر رہے۔ اگر تمہیں دانیال پسند نہیں تو صاف بتا دو، لیکن اگر صرف اس لیے پریشان ہو کہ بات اچانک ہوئی ہے تو کچھ وقت لے لو۔ اینا نے نظریں اٹھائیں۔ اور دانیال، کیا وہ راضی ہیں؟ اس سوال پر اس کی والدہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کے والدین کے مطابق دانیال نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اینا کے دل نے عجیب انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا۔ اس نے اعتراض نہیں کیا تو کیا دانیال واقعی اس رشتے کے لیے تیار تھا، یا پھر وہ صرف خاندان کی عزت کی خاطر خاموش رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے والد نے میز پر رکھا ایک خوبصورت سا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دانیال کی والدہ نے دیا ہے۔ شام کو وہ لوگ دوبارہ آ رہے ہیں۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو ہم منگنی کی تاریخ بھی طے کر دیں گے۔ اینا نے لفافے کو دیکھا، مگر اسے کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کا ذہن صرف ایک شخص کے گرد گھوم رہا تھا، دانیال۔ اسی شام اینا نے فیصلہ کیا کہ وہ دانیال سے خود بات کرے گی۔ دفتر پہنچتے ہی وہ سیدھی اس کے کیبن کی طرف گئی، لیکن دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی۔
اندر دانیال کسی فون کال پر تھا۔ اینا واپس جانے ہی والی تھی کہ دانیال کی آواز سنائی دی۔ جی مجھے معلوم ہے، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ اگر اینا راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اینا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے پہلی بار دانیال کی آواز میں سختی نہیں سنی جو وہ دفتر میں ہمیشہ محسوس کرتی تھی۔ کال ختم ہوئی تو دانیال نے سر اٹھایا اور دروازے پہ کھڑی اینا کو دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، پھر وہ اپنی کرسی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر آؤ۔ اینا آہستہ سے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور کچھ فاصلے پر رک گئی۔ آپ کو معلوم تھا؟ دانیال نے جان بوجھ کر معصوم بننے کی کوشش کی۔ کیا؟ یہ سب؟ ہماری منگنی کی بات؟ دانیال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ تمہیں بھی معلوم ہو گیا۔ اینا نے اسے گھورا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ تم نے مجھے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ اینا خاموش ہو گئی۔ دانیال اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ اینا، وہ اس کے سامنے رک گیا۔ کل رات جب تمہیں معلوم ہوا کہ تمہارے والدین مجھے تمہارے لیے پسند کرتے ہیں تو تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ کیونکہ یہ سب بہت اچانک ہوا۔ صرف اسی لیے؟ اینا نے نظریں چرا لیں۔ دانیال نے دھیمی آواز میں کہا، یا اس لیے کہ تمہیں ڈر تھا کہ تمہارا وہ خیالی شوہر اچانک راستے میں آ جائے گا؟ اینا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ دانیال، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے اس خیالی شوہر سے بہت عرصے سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ اینا کا دل زور سے دھڑکا۔ دانیال کی آواز اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ خاندان چاہتا ہے، میرے والدین چاہتے ہیں، مگر اگر تم نہیں چاہتی تو میں اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کہوں گا۔ اینا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ وہاں غصہ نہیں تھا، صرف انتظار تھا، اور شاید محبت بھی۔ اینا کے لب ہلے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ دانیال نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، سوچ لو، کیونکہ اگر تم نے ہاں کہہ دی تو اس بار میں تمہیں خود سے دور جانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اینا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اصل خوف منگنی کا نہیں تھا۔ اصل خوف یہ تھا کہ کہیں وہ اس شخص کو کھو نہ دے جسے وہ خود سے بھی چھپ کر چاہنے لگی تھی۔ تقریب کے بعد کے دن کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ دفتر میں دانیال مزید سخت ہو گیا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں اب ایک نیا حق تھا۔ تو مجھے بتاؤ، ایک صبح اس نے اپنے کیبن میں کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تمہارا خیالی شوہر ہماری منگنی کی خبر کیسے برداشت کر رہا ہے؟ کیا وہ طلاق کے کاغذات سائن کر رہا ہے؟ دانیال، بس بھی کریں، اینا نے ضد ہو کر کہا۔ دانیال کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اینا، جب میں یہ سوچتا تھا کہ تم کسی اور کی ہو تو مجھے خود پر کتنا ضبط رکھنا پڑتا تھا، اور اب تم میری ہو۔ منگنی کی رسم باقاعدہ طے پا گئی۔ خاندان میں خوشیاں منائی گئیں، لیکن بند دروازوں کے پیچھے دانیال کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ اب بھی اینا کو چھیڑتا، لیکن اس چھیڑ چھاڑ میں ایک سچی محبت اور نرمی شامل ہو چکی تھی۔ ایک رات جب وہ دونوں دانیال کے پینٹ ہاؤس کی بالکونی میں کھڑے شہر کی روشنیاں دیکھ رہے تھے، اینا نے دھیمے سے کہا، آپ کبھی کبھی مجھے ڈرا دیتے ہیں۔ اینا نے پیچھے سے آ کر اپنے بازو اینا کے گرد دانیال نے پیچھے سے آ کر اپنے بازو اینا کے گرد لپیٹ لیے۔ اچھا ہے، تاکہ تم کبھی نہ بھولو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اینا اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ دانیال نے اپنے جذبات سے بھری ہوئی آنکھوں سے اینا کو دیکھا۔ جس دن تم پہلی بار میرے دفتر میں آئی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ تم کسی اور کی ہو، میں اسی دن سے تم پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اور جب اس نے اینا کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تو اینا کو احساس ہوا کہ وہ جھوٹ، وہ فاصلے اور وہ تمام دیواریں اب ختم ہو چکی تھیں۔ CEO کا سرد رویہ پگھل چکا تھا، اور اب ان کے درمیان صرف ایک سچی اور بے انتہا محبت باقی تھی۔